زکوٰۃ سے متعلق ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، کاروبار شروع کرتے وقت جو پیسے مشینوں کی خریداری یا دیگر سامان میں خرچ ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے، اگر خریدی گئی مشینیں اور دیگر سامان جیسے مشینری ہیں یا کاریگروں کے اوزار وغیرہ ہیں، یہ تجارت کے لیے نہیں ہیں بلکہ استعمال کے لیے ہیں، تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی اگر نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو یا ان کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو تو سالانہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اسی طرح ایک مسئلہ یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، تو اب ہمیں زکوٰۃ نکالنی کس طرح سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کل مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جو کہ 40واں حصہ بنتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی مقدار معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کل مال کو 40 پہ تقسیم کر دیں، ڈیوائیڈ کر دیں، جو جواب آ جائے وہی زکوٰۃ کی مقدار ہے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کسی شخص کی سونے چاندی وغیرہ کی مالیت ہے، تو اب 1,00,000 روپے کو اگر آپ 40 سے تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا جواب آتا ہے 2,500۔ تو یہ جو 2,500 روپے آیا ہے یہی 1,00,000 پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ جواباً عرض ہے، جس شخص کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جو نصاب کو نہ پہنچتا ہو، اور اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی اتنا نہ ہو کہ جس کی قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچتی ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی ہو اور مذکورہ بالا، یعنی مذکورہ بالا سے مراد ہے سونا، چاندی اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہوا سامان اور کیش، ان میں سے ہر ایک یا بعض بھی کچھ موجود ہو، لیکن ان سب کی مجموعی قیمت یعنی سب کی قیمت ملا کر 52.5 تولے چاندی تک نہ پہنچتی ہو، تو ایسا شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور اگر نصاب کو پہنچتی ہو تو پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔